بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتخب آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحان فی سورة النحل بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون صلوات پڑھ دیجئے ذکر ان ہستیوں کا جن کے بغیر خدا نے خدائی کرنا پسند نہیں کیا جن کے بغیر خدا نے خدائی کرنا پسند نہیں کی بلا شبہ یہ عبد خدا ہیں لیکن ایسے عبد الہی ہیں کہ کرتے خدائی ہیں اور یقین جانیے توحید ایک آسمانی حقیقت ہے یہ انہی کا کمال ہے کہ اسے زمین پر لے آئے کہ ہمیں انسانوں کو اتنا مجبور بے کس اور غریب دیکھا انسان کو اس خاندان نے اتنا بے کس بے بس لاچار اور مجبور دیکھا کہ بیچارے اپنے ہی ہاتھ سے خدا بناتے ہیں پھر اس کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں انہوں نے یہ بے بسی دیکھ کر اپنے خزانہ علمی سے انسان کو خدا عطا کر ورنہ کس کی زبان اتنی مقدس کہ وہ کہے کہ اللہ ہے دین ہے کیا میرے بھائی دین کہتے کسے ہیں سرکار یہ ایک ہی جملے میں معصومین نے کہا ہے کہ اگر کسی کو سمجھنا ہو کہ خدا کا دین کیا ہے تو اسے صرف اتنا سمجھ جانا چاہیے کہ اعتبار زبان محمد کا نام دین ہے بس دین نام ہے اعتبار زبان مصطفیٰ کا کسی کو اللہ ملا آج تک زمین پر بیت الشرف بیت العتیق کے ساتھ ساتھ بیت القدس کے ساتھ ساتھ زمین کے خطے پر امام بارگاہیں اور مساجد موجود ہیں کسی کو اللہ ملا ملا جناب آپ سب نے کہا نہیں ملا لیکن مانتے ہیں نا کہ اللہ ہے تو پھر کمال نہیں اس زبان محمد کا جس نے ایک جملے میں خدا کو منوا دیا کہ اللہ ہے کیسا خاندان ہے تو پھر سمجھ میں آیا جن کے ایک جملے سے خدا مانا گیا ہے وہ آخر زمین پر 63 سال کیوں رہے تو حضور وہ 63 سال اللہ کو منوانے کے لیے نہیں رکے بلکہ دونوں بھائی محمد و علی زمین پر 63 سال مخلوق کے درمیان اس لیے رہے کہ وہ اپنے آپ
آپ کو عبد منوا سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہماری عبدیت سمجھ میں آ گئی تو یہ بلا فصل ہو جائے گا کہ اللہ ہے۔ تو جن کا ایک جملہ اتنا طاقتور ہو، تو میں نے سورہ نحل سے آیت مبارکہ، اللہ کہہ رہا ہے او میرے محبوب، او میرے رسول، او میرے خاتم، او مجھ بے نیاز کو منوانے والے، اے وہ کہ میں سمجھ بھی تجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں، وہ میرے مصطفیٰ اپنی قوم کو بتلا دے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، یہ لوگ جو تیرے پاس بیٹھے ہیں یہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے پھر اس کے منکر ہو گئے ہیں۔ اے رسول ان سے کہو تم منکر نہیں، اللہ کی نظر میں کافر ہو گئے، نظر میں ساری اکثریت کافر ہو چکی ہے، تم کافر ہو چکے ہو۔ کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا تو کیا اس وقت کی عقل مند ترین قوم صحابہ رضوان اللہ نے نہیں پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی اللہ کی نعمت ہے اس کا اگر ہم انکار کر دیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے؟ یقیناً پوچھا، ساری تفسیر اٹھا لیجئے، سب نے پوچھا۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، وہ اللہ کی نعمت ہے ان ولایت علی ابن ابی طالب، اگر اس کے منکر ہو گئے تو نہ جبہ کام آئے گا، نہ امامہ، نہ دستار، نہ پگڑی، نہ مسلح، نہ جائے مسلح، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ بھئی کمال ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہاں ممبر سے زور لگایا جاتا ہے ان کی عبادتوں پر کہ کتنی عبادتیں کرتے تھے ساری ساری رات۔ او بھائی اگر تم ان کا ہمیں مسلح سمجھاتے ہو تو پھر ان کا مقام معلیٰ بھی تو سمجھا، مقام معلیٰ بھی تو بتلاؤ نا۔ آپ نے کہا صفائی نصف ایمان، ورنہ آپ کافروں میں ہو جائیں گے۔ صفائی کو رکھو کہ نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان، اتنی پیاری، کل ایمان پیارا نہیں لگا؟ کمال ہے، وہ تو دین ہو جائے، نصف ایمان ہو جائے، صفائی آپ کی، اور کل ایمان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، لیکن یہ کمال ہے۔ لیکن انسان ہے نا، انسان تو کہا ولایت علی ابن ابی طالب، اگر اس کے منکر ہو گئے تو بھائی تمہارے کام کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور میں متصل ہو گیا اپنے موضوع کے ساتھ، اس بادشاہ کے لیے آپ آج تشریف فرمائیں، اور میں نے آپ کی قدم بوسی کیا کہ سرکار یہ وہ شخصیت یقین جانے آپ نے صرف اس شخصیت کو مظلومیت کے تناظر میں دیکھا۔ جیسے میرے بھی بھائی کہہ رہے تھے کہ جن کا جنازہ، ارے آپ اصول کافی پڑھ کر دیکھیے، ویسے تو میں ایسی روایتیں دل میں ہی رکھتا ہوں، لیکن آج آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اصول کافی میں ایک روایت موجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے کہا ہم نے زہر اس لیے پیا کہ علی کے شیعوں کے گناہ بخشے جائیں۔ اتنا کریم مولا، اتنا کریم اختیار تھا، زندگی اور موت کے بادشاہ تھے، زندگی اور موت کے بھی امام تھے، زندگی اور موت کے امام، خلق و امر کے امام، لیکن بادشاہ نے کریمی فرمائی
کہا ہم اس شہادت کا اجر اللہ سے مانگیں گے، ہم اس شہادت کا اجر مانگیں گے، لیکن آئیے آج کچھ تعارف کرائیں اس بادشاہ کا، آئیے آج اس بادشاہ کے درگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، آج اسی کے تذکرے میں اللہ ملے گا۔ آئیے آئیے حضور خدا سے ملیے، آئیے آئیے رب سے ملیے، انہی کے حجابوں میں پیچھے چھپا ہے، انہیں دکھا کر اپنے آپ کو منواتا ہے، انہیں دکھا کر اپنے آپ کو سرکار اپنے آپ کو منواتا ہے، اپنے آپ کو، یہ احسان ہے اس کا کہ وہ ظاہر نہیں ہوا۔ کبھی ایک نبی نے اپنی امت کے ساتھ خواہش کی تھی، ایک ذرا سی تجلی پڑی تھی، ذرا سی تجلی پڑی تھی، خدا کی تجلی، اور خدا نے کہا تھا لن ترانی، میں تمہیں کبھی نظر نہیں آؤں گا، کبھی نظر نہیں آؤں گا، کبھی نظر نہیں آؤں گا۔ تو رسول اللہ سے پوچھا کہ مالک اللہ تو کہتا ہے میں کبھی نظر نہیں آؤں گا، مالک محشر میں بھی نظر نہیں آئے گا، فرمایا محشر میں بھی نظر نہیں آئے گا، کہا تو پھر جزا سزا کون کرے گا، کہا اعمال ہم نے بتائے تو تمہاری جزا بھی ہم ہی دیں گے، نہ اعمال بتانے آیا اللہ، نہ جزا دینے آئے گا۔ کہا تم اتنے مقدس کب سے ہوئے کہ تمہیں اللہ مل لے، کب سے مقدس ہو گئے کہ تمہیں خدا ملاقات کے لیے بلائے؟ کمال ہے حضور، کمال ہے۔ سیرت محمد والے محمد کو سمجھنا چاہیے میرے بھائی، سیرت محمد والے محمد کو سمجھنا چاہیے، حالات اور واقعات کو سمجھنا چاہیے۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے پوچھا، بڑی تیزی سے زیادہ مواد عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم تک پہنچ جائے۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ نے ان کی جو صلح پہ اعتراضات ہوئے، حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور معصومین کی سیرت کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ صلح جب ہوئی، کہا گیا یہ صلح جو امام حسن نے کی ہے، تو کہ ایک شخص مجھ جیسا کوئی بیچارہ ناقص و نقل، اس نے اٹھ کے کہا اے امام آپ نے دشمن سے صلح کر لی؟ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ حجت اللہ ہیں، آپ اللہ کے نمائندے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا مجھے اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہو تو مجھے وہی کرنا چاہیے نا جو اللہ نے کیا۔ اس نے کہا وہی کرنا چاہیے، کہا تو پھر اس نے شیطان کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سامنے کا دشمن تھا، اس شخص نے کہا سرکار یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کہا اللہ قادر نہیں تھا، کہا قادر تھا، کہا اللہ نے شیطان کو مہلت دے دی تو کیا اللہ کی کمزوری ہے؟ کہا نہیں، کہا تو میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اگر میں نے بھی کسی کو مہلت دے دی، میں نے بھی کسی کو مہلت دے دی تو اس کے بھی راز ہیں۔ کہا تم نے شرائط پڑھی؟ اس نے کہا آقا میں نے پڑھی۔ کہا آپ نے اس میں کوفہ کا سارا بیت المال مانگ لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے مانگا۔ کہا مولا کیا یہ جائز ہے کہ اس کی حکومت میں ہم اس کا بیت المال؟ کہا اس کا بیت المال نہیں ہے، یہ اسلام کا بیت المال ہے، یہ خدا کے دین کا بیت المال ہے۔ اور جو علی کے ساتھ جو فوج تھی وہ جو زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے، کیا ان کے گھر والوں کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں؟ کہا نہیں، ان کے لیے یہ خزانہ ہے، وہ یہ خزانے سے لیں گے تاکہ انہیں علی کی کمی کا احساس نہ ہو۔ تو مسئلتیں ایسے، اور جس امام کا آج ذکر کر رہے ہو انہوں نے علی بن یقطین کو وزیر اعظم ہارون کا بنوایا کہ نہیں؟ ابرار بھائی کا بھائی تھے، خالد بھائی، سرکار مادی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، زہر نصیب کہ وہ مجھے سننے کے لیے اور تشریف لے آئے، ان کی بڑی مہربانی، احسان ہے ان کا۔ لیکن سرکار کیا انہوں نے علی بن یقطین کو وزیر اعظم نہیں بنوایا اور ان کو خط لکھا علی بن یقطین میں موسیٰ کاظم نے تمہیں وزیر اعظم ہارون رشید کا اس لیے بنوایا کہ تم مومنین کی عزت و آبرو کا خیال رکھو، عزت و آبرو کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے فوکس رکھیں، ہوشیار رہیے۔ سیرت محمد والے محمد کا تقاضا کچھ اور ہے، اپنی قوم پہ توجہ دیجئے۔ ایک سروت پڑھی ہوئے بادشاہ کا آپ کو ذکر
سرکار انہیں کاظم کیوں کہتے ہیں؟ آپ فوراً جھٹ سے کہیں گے غصہ پینے والے کو. نہیں حضور معاف کر دیجیے گا, کاظم غصہ پینے والے کو نہیں کہتے. کاظم کہتے ہیں جو مشک پانی کی بھری ہوئی ہو, اس کے اوپر جو تسمہ باندھا جاتا ہے جس سے پانی باہر نہ نکل جائے, پانی محفوظ رہے مشک میں, اس کے اوپر جو تسمہ باندھا جاتا ہے نا, اسے کہتے ہیں قزم. اس تسمے کو کہتے ہیں قزم, اور اس تسمے کو باندھنے والے کو کہتے ہیں کاظم. غصہ پینے والے کو نہیں کہتے سرکار, وہ تو ہمیں معنی دے دیے گئے ہیں نا کہ کاظم کو جو غصہ پی جاتا ہے. نہیں 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 حضور, غصہ پینے والا نہیں. وہ کاظم کا معنی مشک بھری ہوئی کا تسمہ قزم, اور اس تسمے کو باندھنے والا یعنی مشک کا پانی محفوظ کرنے والا, اس کو کہتے کاظم. بادشاہ کا نام کاظم اس لیے تھا کہ اس نے اللہ کے غضب کو باندھے رکھا. ورنہ مخلوق تباہ و برباد ہو جاتی. اب میں سرکار آپ کی خدمت میں چند مثالیں پیش کروں. جو ہی آئیے احد کے میدان میں, تعارف تو لیجیے اس بادشاہ کا, صرف مظلوم ہے, بے شک مظلوم ہے, لیکن ان کی مظلومیت یہ نہیں ہے کہ ان کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا. نہیں, یہ مظلومیت نہیں ہے, یہ دکھ ہے. یہ دکھ اور ہے, مظلومیت اور ہے. دکھ کو مظلومیت نہ کہیں, مظلومیت ان کی یہ ہے کہ یہ اللہ دکھلانا چاہ رہے تھے, مخلوق دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے. ظلم ہے, سمجھ رہے ہیں نا. باقی انہوں نے کیا مارنا تھا اور انہوں نے کیا مرنا تھا, کلو شیء ہالک الا وجہہ, میرے چہرے کو ہلاکت نہیں باقی ہر شے کی ہلاکت ہے. اگر ہم ان کو مرا ہوا سمجھ لیں تو پھر اللہ مر گیا. سمجھ رہے ہیں نا, ان کی شہادتوں کو صحیح سمجھیے, صحیح سمجھیے شہادتوں کو. پھر انشاءاللہ آپ کو سیرت تو کاظم کی مثالیں لے لیجیے کہ غضب کو روکنے والا غضب. اب میں آپ کو آئیے جنگ احد میں چلتے ہیں. رسول چٹان پہ کھڑے اور ایک ظالم نے پتھر اٹھایا اور اسے زور سے دے مارا. سرکار کے لب مبارک پہ لگا. مجھے نہیں پتا دانت شہید ہوا یا نہیں, لیکن یہاں پر لب مبارک پہ نفیس ترین رسول, بس یہ توہین رسول کے دل پہ اثر کر گئی. جلال سے رحمت للعالمین ہے, کمال ہے نا, رحمت للعالمین اور جلال کمال ہے. رحمت للعالمین نے جلال سے نگاہ اٹھائی, اپنے لبوں کو ہاتھ لگایا, دم مبارک دیکھا اور جلال سے اس شخص کی طرف دیکھا, اور اتنا جلال آیا کہ دونوں ہاتھ نبی کے اٹھنے لگے. بس اچانک پتہ نہیں ہاتھوں میں نبی نے کیا دیکھا کہ نبی نے آہستہ سے مٹھیاں بھیجی اور ہاتھ کو یوں آہستہ کر کے اس شخص کی طرف دیکھ کے کہا, میری نظر سے دور ہو جا, آج روئے زمین پر میری بد دعا سے کوئی بھی نہ بچتا. میری نظر سے دور ہو جا, میں محمد کیا کروں, میری پشت میں کاظم ہے. آج اگر میں بد دعا کر دیتا روئے زمین پر کوئی نہ بچتا. اس قدر غضب آیا نبی کو, لیکن کہا کیا کروں, میری صلب میں کاظم ہے, کاظم ہے. ارے سرکار, اس کے بعد سیدہ کا دور آیا. سیدہ کا جب سلیمان پیغام لے کر گئے تو پورے جملے پڑھا کیجئے مقتل کے اور مصائب کے. یہ جو کینچی چلانا ہے نا, یہ مناسب نہیں ہے. قوم تک پوری سیرت پہنچایا کیجئے. بس یہ تو پہنچا دیا کہ سلیمان کو علی بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ سیدہ سے کہو کہ وہ بد دعا نہ کرے. سلیمان کو یہ نہیں کہا تھا, بلکہ علی نے کہا تھا سلیمان جا نبی کی بیٹی کے سامنے موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم کہے تاکہ وہ ہاتھ نیچے کر. سمجھ رہے, اور سلیمان نے وہی جا کے کیا, کہا اے جدہ موسیٰ کاظم, علی
فرماتے ہیں موسیٰ کاظم، اور بی بی نے غضب کے ہاتھ نیچے کر لیے، کہا ہاں ہماری صلب میں کاظم ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے غضب خدا کو کاظم کیسے روکتے رہے ہیں۔ پھر علی بادشاہ کا زمانہ آیا، علی بادشاہ کا زمانہ۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں کہا میں نے دیکھا علی دونوں ہاتھوں سے، دونوں تلواروں سے جنگ کر رہے ہیں، اور کہا میں ایک ایسی بدتمیزی کی گئی، کچھ لوگوں نے علی بادشاہ کی طرف تھوک لگا کے پتھر پھینکا، کہا امیر المومنین کو جلا لایا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو روکا اور اپنی تلواریں نیام میں ڈال دی اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بس کرنا ہی تھا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ مالک اشتر کہتے ہیں علی نے ہاتھ جھٹکے نیچے اور کہا میں کیا کروں، میری صلب میں کاظم ہے۔ اللہ اکبر۔ کاظم دیکھ رہے ہیں انسان کو کہاں کہاں غضب الہی سے بچا رہے ہیں۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ، سرکار سنتے جاؤ، ابھی تو میں کاظم پہ ہوں کہ کاظم کہتے کسے، ابھی تو میں زندگی پڑھ ہی نہیں رہا، کاظم کسے کہتے ہیں۔ پھر امام حسن کا زمانہ ہے، امام حسن مجتبیٰ کے تو لاتعداد تصویروں میں سرکار موسیٰ کاظم کا تذکرہ ملتا رہا۔ جب آپ کی ران میں خنجر، زہر بھرا خنجر گھونپا گیا تو آپ نے اس خنجر کو یوں نکالا اور کہا جانتا ہوں میں اس قاتل کے بدن اور روح کو جس نے یہ جسارت کی، میں چاہتا تو یہ خنجر اس کے لیے ملک الموت بن جاتا، لیکن ہمارے پاس کاظم ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا ہمارے لیے کتنی بڑی پناہ ہے۔ امام حسین کا زمانہ آیا، مالک کربلا میں ہے، اور ایک حملے میں جب لاٹھیوں سے بادشاہ پر حملہ کیا تو آپ انتہائی غضبناک ہوئے۔ جب مولا کو لاٹھیاں ماری گئی تو مالک غضبناک ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے ایک اشارے پر تمہاری روحیں تمہارے بدنوں کو قتل کر کے اپنے اولی الامر کے قدموں میں پہنچ جاتی، لیکن حسین کی صلب میں کاظم ہے۔ سمجھ رہے نا حضور؟ تو کاظم۔ پھر صادق آل محمد اور سرکار سجاد کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی بد دعا نہ کی کہ ہماری صلب میں کاظم ہے۔ اور پھر صادق آل محمد کے ہاں ابوا کے مقام پر، ابوا کے، آپ جانتے ہیں ان کی شکل و شباہت رسول کی والدہ سرکار سیدہ آمنہ سے ملتی جلتی تھی، اسی لیے امام صادق شہزادی حمیدہ خاتون کو لے کر ابوا چلے گئے تھے جہاں رسول اللہ کی والدہ کا مزار مقدس تھا، اور وہاں صادق آل محمد نے گھر بنوایا ہوا تھا جہاں پہ آپ جا کے، اور آپ نے سیدہ حمیدہ کو وصیت فرمائی کہ اے حمیدہ صبح ہونے سے پہلے تم رسول کی ماں کی قبر پہ پہنچ جانا، کیونکہ جو آ رہا ہے نا وہ اسی کی شبیہ ہے۔ اور آمنہ کا کیا مطلب ہے سرکار؟ نبی کی والدہ کا امن دینے والی، امن دینے والی۔ اس کی قبر مبارک پر شہزادی جب سلام کے لیے گئی تو بی بی حمیدہ فرماتی ہے میں نے عجب منظر دیکھا، میری ملاقات رسول کی ماں سے ہوئی، میں نے حضور کی والدہ کو دیکھا، حضور کی والدہ میرا ماتھا چوم کے کہتی رہی، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، بی بی کہہ رہی سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ اے حمیدہ تیرے بدن مبارک سے جو اللہ کا نور ظاہر ہونے والا ہے نا، یہ اس کا بچپنا بالکل وہی بچپنا ہے جو میرے محمد کا بچپنا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ میں نے رسول کی والدہ پہ، بی بی حمیدہ کہتی ہے میں نے رسول کی والدہ پہ درود و سلام پڑھا اور میں نے کہا زہ نصیب شہزادی میری سعادت کہ آپ نے مجھے اپنی زیارت دی۔ آپ نے فرمایا حمیدہ ہم اس بچے کے استقبال کے لیے خود آئے تاکہ ہم اسے سب سے پہلے محمد کی طرح گود میں لے سکیں، جیسے ہم نے محمد کو گود میں لیا۔ تو ابوا کے مقام پر آپ اس دنیا میں تشریف لائے، کمال بادشاہ، لیکن شومی قسمت وہی مصیبت، وہی جناب ہمارے مسئلے کہ ہمیں اپنے اماموں کی نہ زندگی کا پتہ کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی، بس ہمیں وہ
کیا اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ اتنے غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، کیا آپ کو امام موسیٰ کاظم کا کوئی ایک خطبہ یاد ہے؟ کوئی جملہ یاد ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے اپنی حیات مبارکہ میں 14 سال قید، آپ کو یاد ہے 14 سال قید میں امام نے کیا کیا کہا، یہ یاد نہیں ہوا؟ تو قصور جناب میرا ہی ہے، میں اسے اپنے اوپر ہی مسلط کروں گا کہ مجھے چاہیے تھا نا میں ممبر سے بیان کرتا، میری قوم کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میرا قصور ہے نا کہ میں نے اپنے امام کو نہیں بیان کیا۔ اور ہمیں قوم کو ہم نے کیا قصہ دے دیا کہ بہلول دانا ہے، وہ امام کے زمانے کا بہلول ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ مٹی، اور ہم لگے رباعیاں بنانے اور شعر بنانے اور قصیدے پڑھنے کہ جی اس نے مٹی اٹھائی اور وہ اس کو دے دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ بھائی آخر اس کے ہاتھ میں یہ تاثیر آئی کیسے؟ کاظم کا زمانہ ہم نے سرکار کبھی نہیں سوچا کہ آخر اس کے ہاتھ میں یہ تاثیر۔ سرکار امام کی موجودگی میں کسی کو مٹی دے کر کہنا کہ جنت ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ امام کی موجودگی میں، مالک جنت کی موجودگی میں یہ کہنا مشکل ہے بڑا، لیکن وہ تاثیر ہاتھ میں آئی کیسے ہے نا جناب؟ 2 منٹ میرے لیے کہ میں آپ کے خدمت میں جلدی سے یہ عرض کر دوں، گو مجھے واپس جا کے ننگانا اور شاہ کوٹ پڑھنا، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں ذکر نہ کروں اور بھاگ کھڑا ہوں، یہ نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، وہ ذکر جہاں ہے وہاں ہے۔ اچھا حضور وہ اب ذرا، حالانکہ وہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے، مجھے تو شان بیان کرنی تھی بادشاہوں کی، اور شان بھی وہ جو معلیٰ ہے، میں نے ان بادشاہوں کے فضائل کبھی نہیں پڑھے کیونکہ ان کے فضائل کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ فضائل بھی انہیں امام مانتے ہیں، تو اس لیے میں نے وہ کوشش ہی کبھی نہیں کی۔ پھر ان کو ماننا، فضائل سے ماننا، یہ بھی کیا ماننا ہے، یہ بھی سرکار کیا ماننا ہے، چھوڑیے ان دکھ کی باتوں کو، درد دل ہے، نہیں سرکار، انہیں اس لیے مانیے کہ اللہ ہے، بس اس لیے ماننا ہے کہ اللہ ہے، اس کی دلیلوں کو ماننا ہی ماننا ہے، معجزہ ہو، فضائل ہو، کچھ ہو یا نہ ہو، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی بس سر پھوڑنے والی بات ہے۔ اچھا میں آپ کا کیا خیال ہے، میں 1 گھنٹہ یہ پڑھوں، امام کے ساتھ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا میرا قرضہ بہت ہے، اس کو امام نے ایک پتھر اٹھا کے دے دیا، وہ سونے کا بن گیا، وہ جا کے اس نے بیچ لیا، اس نے قرضہ اپنا اتار لیا۔ پھر جناب ایک اور آیا، اس نے بادشاہ کو بتایا ہی نہیں، اپنے دل میں رکھا، بادشاہ نے کہا اچھا تمہارا دل میں یہ ہے، تم 300 دینار چاہتے ہو، یہ لو 300 دینار لے لو، اپنے گھر کا خرچہ اتار لو۔ اچھا پھر ایک اور آیا، وہ رو رہا تھا، امام نے اسے کہا تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ میں کیا بتاؤں؟ کہا اچھا تمہیں ایک گدھا سواری کے لیے چاہیے، تم جاؤ باہر، ایک گدھا کھڑا ہوگا اس پہ چڑھ بیٹھو۔ ہے حضور یہ پڑھ دو، یہ پڑھو، کمال کمال کمال۔ اگر آپ میرے سے یہ سننے آئے تو آپ کو بڑی ہی زحمت ہوگی، کیونکہ میں یہ نہیں پڑھوں گا، سرکار خود ہی پڑھ رہے ہیں، قرضوں کی روایتیں پڑھ رہے ہیں فضائل میں، اور ساتھ یہ بھی فضیلت پڑھ رہے ہیں بہلول نے جنت دے دی، تو یہ قرضے سے بڑی روایت ہے نا کہ جنت ہی دے دی کسی ماننے والے نے، تو پتہ تو کرنا تھا ہاتھ میں تاثیر کیسے۔ بس جلدی سے سن لو بھئی، سرکار کاظم بادشاہ تشریف فرما ہے اور بہلول آ گئے، یوسف بن عمرو ان کا نام ہے، اور وہ یوسف ان کا نام ہے، چلو یوں سمجھ لو، تو آپ بہلول کے نام سے زیادہ جانتے ہو، تو بہلول دانا تشریف لائے، بہلول دانا، اور ایک نا پرش پیالی سمجھ لیجیے، اس میں کچھ جو پڑے تھے، جو کے دانے، اب وہ بہلول تھا سرکار، بہلول نے آیا اور اس نے وہ پرش پیالی دیکھی، اس نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا یہ رزق امام ہے۔ یہ کیا ہے؟ امام نے کہا یہ رزق امام ہے۔ اب اس نے کہا مولا اب
बहलोल देखिए क्या कह रहा है, कहा आका आप करीम इब्ने करीम है ना, कहा हाँ, कहा आप सैयद बाद सैयद हैं, कहा हाँ, कहा आप सखी है ना, कहा हाँ भाई, कहा मौला आप रसूल अल्लाह के बेटे हैं ना, हाँ भाई मैं नबी का बेटा हूँ, कहा तो आपसे फिर सवाल तो किया जा सकता है ना, हाँ बहलोल करो, कहा मालिक आपने कहा ये रिस्क के इमाम है, क्या सखावत इजाजत देती है कि इमाम का रिस्क मुझ बशर को भी मिले? अब सखी से सवाल था, सखी से सवाल था। बादशाह ने उस पिरज में से एक जौ उठाया और जौ उठाकर बहलोल की हथेली पे रख दिया, कहा ये लो ये रिस्क इमाम, तुमने सवाल किया ना, लो है ये रिस्क इमाम। कहा बादशाह ये तो मुझे भी पता है कि ये रिस्क इमाम है, मैं खा नहीं सकता, ये इमाम का रिस्क है, मैं खा नहीं सकता, मुझे पता है, लेकिन बादशाह सौदा करूंगा मैं इसे। कहा अच्छा इसे बेचेगा? कहा जी बिल्कुल बेचूंगा। कहा अच्छा खा ले। कहा सरकार मुझे ये ना कहिए ये रिस्क के इमाम है, मैं कैसे खा लूं, मैं कोई आदम थोड़ी हूं। ये मैं खा के फिर जन्नत से निकाल दिया जाऊं? जन्नत से निकाल दिया जाऊं कि तेरा रिस्क मैं खा जाऊं? का फिर क्या सौदा? का सरकार आप ही खरीद लीजिए, आप ही खरीद लीजिए। अब बहलोल ने कहा जन्नत कैसे देता है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं। कहा सरकार ने कहा अच्छा क्या लेगा? कहा सरकार रिस्क इमाम है, मुंह मांगी कीमत। हाँ हाँ मुंह मांगी कीमत, मुंह मांगी कीमत। हाथ मुट्ठी पैसे बच गया, पिरज में वापस दाने को रखा और कहा आका बहलोल सिर्फ इसकी एक कीमत मांगता है। कहा सरकार बेशक आप इब्ने रसूल हैं, बेशक आप कुल्लुना मोहम्मद हैं, बेशक आप ही अली हैं, लेकिन सरकार बहलोल ये ख्वाहिश करता है कि मुझे जो मदीना रसूल में रसूल के साथ जिस शक्ल में अली आए थे ना, और जिस हाथ को यदुल्लाह कहा था अल्लाह ने, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, मालिक वो हाथ अगर मुझे हाथ मिला लेना, तो ये इस दाने की कीमत है। सखी ने अपनी आबा, मूसा काज़िम बादशाह ने अपनी आबा अपने ऊपर डाली, कहा ओ बहलोल फिर करीबा नकद वसूल कर। बस मैंने हाथ से हाथ मिलाया, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। बहलोल कहते मैं दीवानों की तरह बगदाद से भाग गया, अरसा दराज मैं बाहर रहा, बाहर रहा, बाहर रहा। तब एक दिन अचानक हवा ने मुझे हुक्म सुनाया कि इमाम तुझे कैद खाने के करीब बुलाते हैं। मैं दौड़ता हुआ कैद खाने के पास गया, मालिक हवा ने पैगाम पहुंचाया और मैं बहलोल हवा से तेज आया। आका हुक्म कीजिए। फरमाया बहलोल मक्का में ना मिना में हाजियों पर हारून रशीद ने पानी बंद कर दिया, हाजियों पर, और वो सारे निकल के इस्तिग़ासा इमाम कर रहे हैं। जा बाजार में बैठ जा, बाजार में बैठ जा, यहाँ से जुबैदा गुजरेगी, कहो मैं जन्नत बेचता हूँ। बहलोल खुद रावी है, वो कहते हैं मैं तड़प के पीछे हटा। आका आपकी मौजूदगी में मैं कहूँ कि मैं जन्नत देता हूँ? कहा ओ बहलोल तू तो दाना है, तुझे हमने दाना बेचा क्यों था, खरीदा क्यों था, हाथ मिलाया क्यों था? भाई तुमने रसूल से नहीं सुना, यानी अंता कसीमुल नार वल जन्ना, तू ही जन्नत और नार को तकसीम करेगा। तेरा हाथ से अली का हाथ मस हुआ है, दे जन्नत तू।
اس نے زبیدہ جب تمہارے پاس اترے گی تو تم اس کو 9 لکھے ہار ان کا بھائی مجھے پتا نہیں معاف کیجئے گا. تو اور پھر اس وقت اب ابرار بھائی بیٹھے تو کیسے عرض کروں, اس وقت بادشاہ کی ملکہ کی گلے کا ہار کون سا سنار خریدتا, مرنا تھا کسی نے. تو سرکار بہرحال وہ دل نشین داستان ہے, ایسا ہی ہے, میں اس کو مسترد نہیں کر رہا, بالکل ٹھیک ہوگا, اخلاقیات میں رہ کے باتیں ہیں تو ٹھیک ہی ہوں گی. لیکن سرکار مالک نے کہا او بہلول, جب زبیدہ جھکے مٹی لینے کے لیے اس کے کان میں کہنا کہ امام کا حکم ہے کہ وہ پانی باندھے, فوراً مکے جا اور نہر بنوا, پانی چلوا, اور اس سے کہنا کہ جب تو نہر بنوا لے پہاڑ کی چوٹی سے شروع کرانا, میں کاظم ہوں, میں زمین کا پانی حاجیوں کو نہیں دوں گا, میں پہاڑ سے اسے نمودار کروں گا. آج ہی ذرا نیٹ پہ جا کے دیکھیے, اور جو حاجی بیٹھے انہوں نے مینا میں دیکھا ہوگا پہاڑ سے ایک نہر اتر رہی ہے اور اس کا نام ہے نہر زبیدہ. یہ آپ کے موسیٰ کاظم بادشاہ نے بنوائی تھی, اس نے نہر بنوائی, وہ پہاڑ پہ چڑھی, پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے کہا اب کیا کروں, اس نے ہوا سے عرض کی, مولا تک پیغام پہنچا, اب پانی کیسے نکلے. بس ہوا نے آ کے پیغام دیا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیرے سامنے پتھر پڑا ہے نا, اسے یا علی کہہ کے اٹھا. بس یا علی کہہ کے اس نے اٹھایا, پانی فوارے مارتا ہوا. یہ مکہ میں آب زمزم کے بعد دوسرا پانی تھا جو اچھل کے نکلا. اسی بات سے موسیٰ کاظم نے فرمایا تھا بھائی, وہ جو حاجی زمزم پی کے, اور جو حاجی آ رہے ہیں زمزم لا کے ہمیں دیتے ہیں اور ہم پی پی کے اس سے شفا طلب کرتے ہیں سرکار. اور کہا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, اور عبرانی میں زمزم کہتے ہیں رک جا رک جا. خدا کی قسم اس سے بڑا کائنات میں جھوٹ کوئی نہیں, کائنات میں جھوٹ نہیں ہے. عبرانی زبان میں زمزم بلندی کو کہتے ہیں, کیونکہ جب اسماعیل نے پاؤں رگڑا تو پانی کی بلندی ہوئی, بلندی کو کہتے ہیں زمزم. اور عربی میں اسی لفظ کو جب زم کریں تو زمزم بنتا ہے علی علی. بی بی نے وہ پانی دے کے کہا تھا علی علی. اب میں تمہیں دلیل دوں, آپ کے امام سجاد نے یزید کے سامنے خطبے میں کہا تھا, یزید کے سامنے خطبے میں امام نے کہا تھا انا ابن زمزم, او میں زمزم کا بیٹا ہوں. تو زمزم پانی نہیں ہے, علی علی ہے. پیو پیو حاجیو, علی علی پیو. سرکار اسی لیے شفائیں مل رہی ہیں, اسی لیے زمزم پاک کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا حضور, یہ کاظم بادشاہ نے کہا تھا زمزم علی کا نام ہے لوگو, زمزم. اب سنو, چلو ایک لگے آدھو ایک دوسری بات بھی سن لو. میں نے کہا نا میں فضائل نہیں پڑھوں گا, یہی بہلول. اچھا بہلول کے زمانے میں ایک اور شخص بھی ہے جسے آپ بھول چکے ہیں, اور وہ ہے زید مجنون. بہلول اور حضرت زید مجنون, وہ مصر کے زید مجنون مصری, یہ بھی بہلول کے ہم اثر ہیں, اور دونوں ہی امام کے بس یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی قریب. زید مجنون بھی, یہ جو آپ مشی کرتے ہیں نا, یہ جو کربلا جاتے ہیں نجف سے آپ مشی کر, جسے آپ کہتے ہیں مشی یعنی قدم سے قدم برقرار رکھنا, یہ ان کا راستہ بنایا ہوا ہے, بہلول کا اور زید مجنون کا. کیونکہ امام موسیٰ کاظم نے ان دونوں کو حکم دیا تھا کہ تم دونوں مومنین کے لیے خفیہ راستہ بناؤ جو قبر حسین تک جاتا ہو, اس پہ انہیں حکومت نہ روک سکے. تو یہ چھپ کے جنگلوں میں سے یہ ان کا بنایا ہوا راستہ ہے. اللہ کو یہ صفا و مروہ کی صحیح کی طرح زید مجنون کا اور بہلول کا یہ چلنا اتنا پسند آیا. یا بی بی حاجرہ کا چلنا عبادت قرار پایا, یا موسیٰ کاظم کا چلنا عبادت. سمجھ رہے ہیں, ہمیں تعارف جو نہیں ہے اپنے امام کا, ہمیں تعارف جو نہیں ہے سرکار. اب وہ بہلول
فضائل کی جگہ پہ، اور پھر میں کیا فضائل جو ہیں یہ کہ اللہ ہے، میں ان کی فضیلت اس سے بڑھ کے اب کیا بیان کروں، کیا بیان کروں سرکار، کوئی بیان کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن سرکار ظاہر، لیکن پہلے بہلول کا قصہ سن لیجئے کیونکہ تازہ تازہ آپ کے ذہن میں بہلول آیا ہوا ہے۔ ارے سرکار بہلول آئی امام کے بعد اور کہنے لگے مولا یہ جو میسم تمار ہے، میسم تمار، مولا اس کے تو ہاتھ پیر کاٹ دیے تھے انہوں نے۔ کہا ہاں کاٹ دیے تھے۔ کہا مولا پھر کھجور پہ لٹکا دیا؟ کہا لٹک گیا۔ کہا مالک 3 دن لٹکا رہا؟ کہا ہاں۔ کہا مالک خون تو نکل گیا تو لیکن یہ میسم زندہ کیسے رہا؟ ہاتھ پار کے کٹ گیا اور لٹکا دیا ایک جسم کے لوتھڑے کو، تو کہا یہ زندہ 3 دن کیسے رہا؟ اور مولا کی حدیثیں بیان کرتا رہا کہ آؤ لوگوں میں تمہیں علی کے وہ فضائل بتاؤں رسول کی زبان سے جو تم نے نہیں سنے۔ کہا بے شک ایسا ہی ہوا۔ کہا وہ لٹک گیا تھا اور اس نے 3 دن، کہا مولا وہ 3 دن زندہ کیسے رہا؟ سرکار نے بہلول کی طرف دیکھ کے کہا اس نے وہ جو حدیثیں سنائی تھی نا ان کے زور پر اس نے اسرائیل کو روکے رکھا۔ اتنا مدہوش ہوا کہ علی کے فضائل میں اتنا گم ہوا کہ روح قبض کرنا اس کے بس میں نہ رہا جب تک میسم نے اسے نہ کہا۔ دیکھا علی علی کرنے کی طاقت، علی علی کرنے۔ سرکار اس نے اب بہلول ہے دانا اسی لیے ہے، عقل مندی کی باتیں کرتا ہے اس لیے دانا نہیں، مولا سے وہ کچھ پوچھتا ہے جو عقل مندی ہے۔ تو مولا سے کہنے لگا مولا وہ جو حدیثیں اس نے پھانسی گھاٹ پہ سنائی، مولا کیا میں آپ کی زبان سے وہ سن سکتا ہوں؟ آپ نے کہا بہلول ادھر میرے قریبا، میرے گھٹنوں سے گھٹنے ملا، گھٹنے سے گھٹنے ملا تاکہ تیری زندگی بچ جائے۔ کہا مالک میرا دل جانچ لیا آپ نے؟ کہا جانچ لیا۔ کہا آقا وہ میں حدیثیں، کہا تیری قسمت تو جتنی سن سکے۔ یہ کہہ کے امام نے وہ حدیثیں آہستہ آہستہ بیان کرنی شروع کی علی کی شان میں۔ کبھی پھر آیا تو تمہارے سامنے وہ بھی دل کھول کے رکھوں گا کہ وہ کیا حدیثیں تھی۔ بس ابھی تو دلچسپ بات آ گئی ہے اور سرکار کاظم کو ہم سمجھنے لگے ہیں کہ اس نے ہم پر، بادشاہ نے ہم پہ احسان کی طرح کیا ہے اور یہ تم نے آگے مومنین تک بھی پہنچانا ہے اس واقعے کو تاکہ یہ معجزہ آگے پہنچ جائے اور بادشاہ سے فیض اٹھا سکے لوگ۔ کہا بہلول قریبا، گھٹنے سے گھٹنے، اور یہ کہہ کے کالا رسول اللہ، کالا رسول اللہ۔ ابھی بس 2 حدیثیں مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بہلول کانپنے لگا اور اٹھ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ کوئی 2-4 مہینے کے بعد برے حال، بانگ کے دیہڑے پریشان، لوتھڑے کپڑے پھٹے ہوئے، برے حال، امام کے سامنے آ گیا۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ کہا مالک مجھے اجازت دے، اگر یہ 2 حدیثیں میں نے اگر کسی اور کو نہ سنائی تو یوں سمجھ لے کہ میں مر جاؤں گا، میرا سینہ پھٹ جائے گا، میرا سینہ پھٹ جائے گا، میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ مالک مجھ پہ کرم کر دے۔ میں کسی کو کہا نہیں، تجھے اجازت نہیں کسی کو بتانے کی، جا تم دجلہ کے کنارے پانی میں اپنا عکس دیکھ اور اپنے عکس کو، پانی میں اپنے عکس کو سنا دے۔ پتا چلا کبھی کبھی دل کے درد کو پانی میں اپنے آپ کو دیکھ کے اگر علی